اللہ کی طرف سے کچھ دعاؤں کا جواب اس لیے بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ شخص کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ تم صرف یہ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ صرف میری ہی دعاؤں کی قبولیت میں دیری کیوں کر رہا ہے؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے اسے تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ گیا ہو، یا پھر وہ آپ کو اس طرح مانتے ہوئے پسند کر رہا ہو سکتا ہے اس کو تمہارا اس کے سامنے گڑگڑانا اور آنسو بہانا پسند آ گیا ہو۔ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ وہ مالک ہے تمہارا، اسے تمہارا کچھ بھی پسند آ سکتا ہے، تمہارے مانگنے سے لے کر تمہارا آنسو تک، یا پھر روتے روتے سجدے میں گر جانا۔ اس کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں، وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے، وہ تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس سے مانگنا ہے تو خوش ہو کر مانگو، اس پر یقین رکھ کر مانگو، اور اگر تم اس یقین سے مانگتے ہو کہ وہ تمہیں دے دے گا تو یقین رکھو اپنی دعاؤں پر بھی، اور سب سے بڑھ کر اس پر، وہ تمہیں تمہاری چاہ کو پورا کرنے کے لیے تمہاری آخری سانس تک تمہیں آزماتا رہے گا، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے، کیونکہ اس نے تمہیں بنایا ہے اور وہ تمہیں تم سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری خوشی کے لیے وہ ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دے گا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یقین رکھو اس پر۔ وہ الغفور ہے اور الرحیم بھی ہے۔ پتہ ہے میرا اور آپ کا جو رب ہے نا، وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، چاہے وہ بندہ اپنے اللہ کا کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہ ہو۔ جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے تکلیف سے، درد سے، تو اس کا رب اس کی پکار کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ اسے جواب بھی دیتا ہے۔ آپ کا اگر یقین اللہ پر ہے کہ ہاں میرا اللہ ہی ہے جو مجھے دے گا، جو میری سنے گا، صرف وہی مجھے دے سکتا ہے، تو یقین کرے دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو آپ تک آنے سے نہیں روک سکتی جو آپ نے اللہ سے اپنی دعاؤں میں مانگی ہے۔ یہ توکل ہی تو ہے جس نے یوسف کو اپنے یعقوب سے دوبارہ ملایا۔ تو آپ بھی اپنے رب پر یقین رکھے اور صبر سے دعائیں کرتے رہے، وہ ضرور سنے گا۔ اور پھر اللہ نے تمہیں مشکلوں میں مایوس ہونے کے لیے نہیں بلکہ یقین کرنے کے لیے ڈالا ہے۔ مشکلیں تو تمہاری ختم ہو جاتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ بھی مل جانا ہے، تو اس وقت میں جتنا ہو سکے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کو پالو، سب حاصل ہو جائے گا۔ اور وہ دن تمہارے لیے کتنا خوبصورت ہوگا کہ اپنی چاہت کو مانگتے مانگتے اللہ کو ہی پالو۔ یہ جو اللہ تمہیں آزما رہا ہے نا، معجزوں سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے، یہ جو تمہاری زبان ایک ہی دعا پہ رک گئی ہے نا، یہ قبولیت کا اشارہ دے رہی ہے۔ یہ جو سکون مل جاتا ہے تمہیں اس دعا کے بعد، اللہ کا اشارہ ہے کہ اللہ نے سن لی ہے تمہاری دعائیں۔ دل نہیں تھک رہا، زبان سے ایک ہی دعا جاری ہے، اس سے بھی بڑی بھلا کوئی اور قبولیت کی نشانی ہو سکتی ہے؟ یہ تھوڑی سی تاخیر تو اللہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ تمہیں تھوڑی دیر اور سن لے، تم تھوڑی دیر اس کو اور منا لو۔ تاخیر کے بعد تمہارے لیے ان کے معجزے ہیں، ذرا اللہ کے فیصلوں پر اعتبار تو کرو۔ یہ کیسا یقین ہے، جو مانگ رہے ہو اللہ سے وہ ابھی تک نہیں ملا تو مایوس ہو گئے، اللہ سے شکوے کرنے لگ گئے، جبکہ یہ آزمائش تمہارے رب کے بہت قریب لے جاتی ہے۔
اس سے زیادہ رحمت کی کیا بات ہوگی کہ ہزاروں لوگوں میں اللہ نے تمہیں چن لیا، تہجد کے لیے، دعاؤں کے لیے، قرآن کے لیے۔ جانتے ہو یقین کی ایک ڈوری ٹوٹتی ہے تو اللہ تمہیں دوسری ڈوری سے جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کے رکتے ہو تو وہ تمہارے چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے، لیکن تمہیں گرنے نہیں دیتا۔ اللہ کی مصلحتوں پر یقین رکھو، صبر اور یقین سے دعا مانگو۔ اللہ کے ایک کن کی دیر ہوتی ہے، پھر وقت، تقدیریں، دل اور دنیا والوں کی ساری تدبیریں بدل جاتی ہیں۔ تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر سوچتے ہوں گے جن کو وہ سب مل گیا ہے جو تم اپنی دعاؤں میں کئی سالوں سے مانگ رہے تھے۔ سوچتے ہو گے کہ وہ خوش نصیب ہے، جبکہ مجھے تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں، تو شاید مجھ سے اللہ ان جیسا پیار نہ کرتا ہو۔ حالانکہ اللہ ہم سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ انہیں جلدی اس لیے مل گیا ہے کیونکہ ان کا وقت ہے، اور ہماری دفعہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے۔ ابھی دعاؤں کا وقت ہی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا وقت بھی آئے گا، اور جب آئے گا تب تم دیکھو گے کہ اللہ نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ جواب ضرور دیتا ہے کیونکہ یہی وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے ہی نوازے گا، لیکن تب جب وہ چاہے گا۔ تو دوسروں کی قبول ہوتی دعائیں دیکھ کر خوش ہوا کرو، کیونکہ ان کے بعد تمہارا وقت ہے، اور تمہارا وقت سب سے بہترین وقت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے آئے گا، اور اللہ کے معجزائے لے کر آئے گا، اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھ کر۔ تو بس صبر کرو، تھوڑا سا صبر۔